علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی، بادشاہی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم بھائیو، آج میں آپ احباب کے سامنے یہ جو ایام گزر رہے ہیں ان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ان ایام کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اس قدر ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کر، ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، واللیل ولیال عشر، اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین نے اس آیت سے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے کہ ان سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، پہلے 10 دن ہیں، پہلے 10 ایام ہیں۔ ان کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی عظمت کی اللہ نے قسم اٹھا لی ہے۔ اللہ اگر کسی چیز کی قسم نہ بھی اٹھائے وہ پھر بھی حق کی بات کرتے ہیں، سچ ہی بات کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں نا، پھر وہ چیز عام نہیں رہتی، اس چیز کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور ان ایام کی قدر و قیمت، ان ایام کی عظمت اور شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سارے ایام کے مقابلے میں سب سے فضیلت رکھنے والے، سب سے زیادہ مقام رکھنے والے اگر کوئی ایام ہیں تو وہ یہ 10 دن ہیں، وہ یہ 10 ایام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی ان ایام سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلا اور اس نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اس بندے کی ان ایام سے زیادہ قدر و قیمت ہے۔ نہیں تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو ان ایام کے اندر کیا جائے اور باقی ایام کے اندر کیا جائے اتنا مقام، اتنی عظمت اور اتنا اس کا اجر و ثواب ان ایام کے اندر نہیں ملے گا جتنا ان ایام کے اندر بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے جو بندہ کام کرتا ہے۔
اب آگے ہم نے کام کرنے کون سے ہیں؟ اس کے حوالے سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں ان ایام کے اندر روزے رکھنے چاہیے۔ ویسے تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان ایام کے اندر 9 روزے ہیں جو کہ ہمیں رکھنے چاہیے، جبکہ ایک روزہ جب کوئی بندہ رکھتا ہے نا نفلی روزہ، اس کے متعلق سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوم فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ اس بندے کو کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا بندہ 70 سال تک سفر کرتا رہے بغیر رکے بغیر وقفہ کیے، جتنی مسافت وہ طے کرے گا اللہ اتنی مسافت اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور جو بندہ ان ایام کے اندر بالخصوص یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی کیا عظمت ہے، کوئی کیا شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9 ذی الحج کا صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کو کیا عظمت اور کیا شان عطا فرماتے ہیں اور اس کو صلہ کیا عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس ایک روزہ رکھنے والے بندے کے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ دن ہمارے ہاں 9 ذی الحج اتوار کے دن آ رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھیں گے ہمارے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، ایک جو گزر چکا ہے اور ایک جو آنے والا ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو ان ایام کے اندر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام ہمیں باقی ایام کی بنسبت ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے آ کر قیام کیا جائے، رکوع کیے جائیں، سجود کیے جائیں، اس کی عبادت کے اندر وقت کو گزارا جائے۔ اور تیسرا کام جو ان ایام کے اندر ہم نے کرنا ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کو بیان کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ کی توحید کو اور اس کی جو تعریف کے کلمات ہیں ان کو پڑھا جائے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کے اوپر کہ ان ایام کے اندر سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان ایام کے اندر پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب یہ ایام شروع ہوتے تھے یہ دونوں صحابہ کرام اپنی گھروں کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ بازاروں کے اندر گلی محلوں کے اندر نکلتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ کلمات اونچی آواز سے یہ دونوں صحابی پڑھتے ان کی آواز کو سن کر ان کی تکبیرات کو سن کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ تیسرا کام ہے جو ہمیں ان ایام کے اندر کرنا چاہیے۔ اور اب آئیے سب سے اہم جو کام جو ہم اس 10ویں دن کو کرتے ہیں وہ ہے قربانی۔ قربانی کے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے مسائل جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو ہم نے کون سی چیزوں کو اپنانا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔
اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں قربانی جو بندہ کرتا ہے نا اس کی عظمت کے حوالے سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے نا اس قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، مال و دولت سرمایہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يخزر مصلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، سرمایہ مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ جائے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ نے ہر سال ہر گھر والوں کے اوپر ایک قربانی کو فرض کر دیا ہے۔ اگر استطاعت ہو، اگر بندے کے پاس طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے کم ذہن والے، کم عقل والے لوگ ان کے عقل کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب یہ قربانی کا موقع آتا ہے وہ آ کے سوال کرتے ہیں جی مولوی صاحب کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے؟ بھئی جب تم اپنی بیٹی کی، بیٹے کی، کسی کی شادی کرتے ہو اس وقت قرض لیتے ہو، اس وقت تو آ کے مولوی سے نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب ہم نے اپنی بیٹی کو شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے اور ہم نے فلاں فلاں رسومات جو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے ان کو بجا لانا ہے۔ اس وقت مولوی صاحب کے پاس نہیں آنا کہ مولوی صاحب ہمیں بتائیے کہ ہم قرض لے کر اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر سکتے؟ جب یہ موقع آتا ہے پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، پھر ہمیں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہمیں پھر سہولیات چاہیے، پھر ہمیں وہاں سے چھوٹ کا موقع چاہیے۔ پیارے بھائیوں، قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور ہم نے جب قربانی کرنی ہے اس موقع پر ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ان کے اندر سب سے پہلی چیز جب ہم قربانی کریں تو صرف اللہ کا نام لے کر قربانی کریں، جیسا کہ اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو بندہ قربانی کا جانور ہو یا بغیر قربانی کے جانور ہو جب اس کو ذبح کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کس چیز کو؟ اللہ فرماتے ہیں مردے جانور کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اور بہا ہوا خون تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے اس کو بھی میں نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور جو بندہ جس چیز کے اوپر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کرتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ لعنت کرے اس بندے کے اوپر جس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا اپنی جانور کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔
ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے محض صرف اللہ کا نام لینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا. یہ ہے پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو بندے کو چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے وہ اپنی چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لے. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو فرض کر دیا ہے. کیا ہے احسان؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قصاص کے اندر بدلے کے طور پر کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح اس کو قتل کرو. اور آپ نے آگے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی اچھی طرح ذبح کرو. اور اسی حدیث کے اندر تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کرو. ہمارے بعض حضرات جب قربانی کا جانور زمین کے اوپر لٹا کر اسی کے سامنے چھریوں کو تیز کر رہے ہوتے، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور کچھ حضرات جب قربانی کے انہوں نے زیادہ جانور ذبح کرنے ہوتے وہ دوسرے جانوروں کے سامنے ہی قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ دوسرے جانور جب اس جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس نے اپنی بکری کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا اور دوسری طرف چھری کو بھی اس کے سامنے تیز کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے آفلا قبل ھذا اتريد ان تمیت موتات، یہ کام تو نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اس جانور کو بار بار موت دینا چاہتا ہے؟ یہ کام پہلے کرنا چاہیے. اور تیسری چیز، جب ہم نے قربانی ذبح کرنی ہے، قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے نا، تو بندے کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر عمل ہے. اور کسی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے اور ان کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چھری کو چلا سکے. اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر اللہ نے کسی عورت کو یہ جگرا دیا ہے، بڑا دل دیا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر اتنی قوت و طاقت ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا جانور ذبح کرنا اس کا طریقہ بتایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور ذبح کرنے لگو تو اس کو بائیں طرف لٹا لو. بائیں طرف لٹانے کے بعد آپ نے فرمایا اپنا پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھو اور پھر آپ نے فرمایا اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کرو. پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ چھری کو پکڑو. تیز کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس قربانی کے جانور کو ذبح کر دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا. وہ ایسا مینڈا کہ جس کی ٹانگیں بھی سیاہ ہو، پیٹ بھی سیاہ ہو اور آنکھوں کا ارد گرد وہ بھی سیاہ رنگ کا ہو. چنانچہ اسے لایا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں جب آپ کے پاس اس کو لایا گیا آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا حلم المدیتا، اے عائشہ چھری کو ذرا تیز کر دو. سیدہ عائشہ نے پتھر کے ساتھ چھری کو تیز کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمایا. آپ نے چھری کو پکڑا. پھر آپ جانور کے قریب گئے، اس کو زمین کے اوپر لٹایا اور آپ علیہ السلام نے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، ان الفاظ کو پڑھ کر اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا. ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں قربانی کا جانور
تیرے نام کے اوپر ذبح کر رہا ہوں، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ تو اس کو میں محمد کی طرف سے قبول کر لے، وآل محمد، اور آل محمد کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ومن امت محمد، اے اللہ اس کو میں محمد کی امت کی طرف سے بھی قبول کر لے، ان امت کے لوگوں کی طرف سے قبول کر لے جن کو اللہ نے اتنا مال نہیں دیا، اتنی استطاعت نہیں دی، اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ قربانی کے جانور کو لا کے ذبح کر سکے۔ یہ طریقہ ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی کھلائیں، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم اس قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی دو اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی دو، یعنی مساکین کو بھی کھلاؤ۔ اور اب جب یہ باری آتی ہے نا قرآن کے اس مقام کے اوپر عمل کرنے کی، اس وقت ہمارے اوپر وہ شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ ہماری تقسیم کیسی ہوتی ہے؟ ایک ران جو ہے وہ فلاں سسرال کو چلی جائے گی، ایک ران جو ہے وہ فلاں بیٹی کے سسرال کو چلی جائے گی، ایک ران بیٹے کے سسرال کو چلی جائے گی، ایک ران رشتہ داروں کو چلی جائے گی، اور ایک ران خود رکھ لی جائے گی۔ پیچھے بچی چربی، ہڈیاں، کلیجی اور پھر وہ اوجڑی، سری، پائے، ان کو ایک جگہ پہ مکس کر کے یہ غریبوں کو دے دو۔ کیا یہ تم خود نہیں کھا سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے اوپر 6 حق ہیں، ان میں سے آخری حق، چھٹا حق یہ ہے وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور دوسری حدیث میں کتنے سخت ترین الفاظ ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم جو گھٹیا چیز ہوتی ہے، کم تر چیز ہوتی ہے، وہ غریبوں کو، یتیموں کو، سوال کرنے والوں کو دے دیتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو فریز کر لیتے ہیں۔ قربان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اوپر آپ نے جس وقت حج کیا، حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا، اور جن میں سے 70 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے نہر کیے، اور 30 اونٹ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے علی ان کو تو نہر کرے گا۔ جب سارے اونٹوں کو ذبح کیا گیا، گوشت تیار ہوا، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر جانور کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ کھاؤں۔ چنانچہ آپ نے ہر اونٹ کے اندر سے ایک ایک بوٹی کو لیا، 100 اونٹ کو، جب 100 اونٹوں کی بوٹی کو ایک ایک نکالا جائے، 100 بوٹیاں نکالی، آپ نے فرمایا اس کو تیار کیا جائے، آپ نے وہ کھایا، اور پھر حضرت علی کو حکم دیا علی یہ جتنا بھی اونٹ کا گوشت ہے یہ سارے کا سارا یتیموں، فقیروں اور جو حقدار ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ ہوتی ہے تقسیم۔ اور ہم جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنت والے سوال کریں گے اللہ فلاں ہمارے دوست احباب رشتہ دار جنت میں نظر نہیں آ رہے، اللہ فرمائیں گے وہ جہنم میں چلے گئے ہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کو جہنم کے اندر کس چیز نے ڈالا ہے؟
ویسے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن دو چیزوں کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جنتی سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ہمارا جرم کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس بات میں اور اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورہ الماعون میں فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ نے فرمایا اے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو نہ تو خود کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ تم کسی غریب کو کھانا کھلایا کرو۔ آگے اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور جہنم کے اندر ایک گڑھا اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے۔ کون ہے یہ؟ جو یتیموں، فقیروں اور حقداروں کا حق کھانے والے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا قربانی کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ جو قربانی کی کھالیں ہیں اس کے متعلق، قربانی کی کھال جس بندے نے قربانی ذبح کی ہے وہ خود استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کی رقم خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے خیال رکھنا ہے اور جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ایام کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے اندر کام ہے اللہ ہمیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے کے بعد سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔